نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، پچھلے درس کے اندر ہم نے گفتگو کی ابو داؤد شریف کی حدیث پر۔ آج اسی کا کچھ حصہ جس پر ہم بحث کریں گے وہ حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے آقا نے دیکھا ایک شخص کھانا کھا رہا تھا۔ کھانے کی ابتدا کے اندر اس نے بسم اللہ نہ پڑھی، درمیان کے اندر یا آخر کے اندر جا کر اس نے بسم اللہ شریف پڑھ لی۔ فرماتے کہ ہم نے دیکھا کہ محبوب علیہ السلام مسکرائے۔ ہم نے جب مسکرانے کی وجہ پوچھی، محبوب نے عرض کیا کہ میرے صحابہ، یہ شخص کھانا کھا رہا تھا اور کھانا کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور آخر کے اندر اس نے جا کر بسم اللہ شریف پڑھ لی، اور شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ جب اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا ہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ اس نے جو کچھ کھا چکا تھا، جتنا کھانا کھا چکا تھا، اس نے سارا اگل دیا۔ یہ ہے حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، عقیدے کی بات دیکھنی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کا کتنا کمال ہے کہ حضور کی نگاہ ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتی ہے جو ہماری ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ حضور نے اس شخص کے ساتھ شیطان کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، پھر اس کو اگلتے ہوئے بھی دیکھا کہ اس نے کھانا اگل دیا ہے، اور اسی وجہ سے اس شیطان کی بدحواسی کو دیکھ کر میرے محبوب مسکرائے۔ تو ہمارے دادا کے بھی استاد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں مشکات شریف کی شرح میرات المناجی اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ اپنی ظاہر پر موجود ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جس طرح ہم لوگ کھانا کھا رہے ہوں نا، اور کھانے کے اندر اگر مکھی پڑی ہوئی ہمیں مل جائے تو ہمارا پیٹ اس کو قبول نہیں کرتا، اگرچہ اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کے فرمان موجود ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ ہمارا پیٹ اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو فرمایا اسی طرح جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے نا، تو شیطان کا پیٹ بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو لہذا جو ہے اس چیز کو آپ نے ذہن کے اندر جگہ دینی ہے، اس بات کو کہ اگر آپ کھانا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا کریں، اور اگر کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائیں تو پھر آپ نے درمیان کے اندر جب بھی یاد آئے آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کا کھانے نے ہمیں تو کچھ نہیں دینا، مگر یہ ہے کہ وہ کھانا بھی اگل دے گا، اور اس کے اگلنے کی وجہ سے، بسم اللہ شریف کے پڑھنے کی وجہ سے، وہ جو برکت چلی گئی تھی وہ واپس لوٹ آئے گی۔ تو لہذا اس بات کا آپ دوستوں نے خیال رکھنا ہے کہ کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنی ہے، اگر بھول جائیں تو درمیان کے اندر جب بھی یاد آئے آپ نے پڑھنی ہے، اور اس ڈر سے پھر شیطان بھی ہمارے ساتھ داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو ڈر رہے گا کہ یہ درمیان کے اندر کبھی بھی یہ بسم اللہ پڑھ سکتا ہے، تو لہذا اسے وہ بھی دور رہے گا اور ہمارے کھانے میں بھی برکت رہے گی۔ اور ایک اور بات ہے کہ جو شخص کھانا کھا رہا تھا وہ اکیلا کھا رہا تھا، اگر صحابہ کے ساتھ کھاتا تو یقیناً صحابہ کا معمول تھا کہ وہ یاد کرایا کرتے تھے کہ بسم اللہ سے پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ دوستوں نے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو بسم اللہ صرف پڑھ کے کھایا کریں، اگر دوستوں کے ساتھ کھائیں
تو ان کو بھی تلقین کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب دوستوں کو بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانے کی ابتدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر جائز کام کو بسم اللہ سے شروع کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔